اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى صلوات عزیزان محترم، حیات و کائنات کا الوہی تصور، اس عنوان سے ہم اپنی گفتگو کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کل تک میں نے جن آیتوں کی تلاوت کی تھی ان میں ایک آیت کا اضافہ آج میں نے کیا۔ ارشاد ہوا واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، جب وہ تاریک کر دے، جب وہ پوری دنیا میں اندھیرا کر دے۔ والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب مکمل طریقے سے روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور جوڑوں کی قسم، نر و مادہ کی قسم، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تمہاری کوششیں اضطراب کا شکار ہیں، تمہاری کوششیں پراگندگی کا شکار ہیں۔ ان سعیکم لشتی، تمہارے اعمال اختلاف رکھتے ہیں۔ فاما من آتا واتقى، تب وہ جو عطا کرے اور تقوی اختیار کرے، وصدق بالحسنى، اور اچھائیوں کی نیکیوں کی تصدیق کرے، فسنيسره لليسرى، تو ہم اس کے لیے راستے کو آسان بنا دیں گے، آسان راہوں سے وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ واما من بخل واستغنى، لیکن اس کے مقابلے میں جو بخل کرے، جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے اور نیکیوں کی تکذیب کرے، تصدیق کے مقابلے پر نیکیوں کی کذب بالحسنى، نیکیوں کی تکذیب کرے، فسنيسره للعسرى، تو اسے ہم انتہائی دشوار گزار راہوں پہ ڈال دیں گے۔ ما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، اور بخل کرنے والا، کنجوسی کرنے والا اس بات کو یاد رکھے کہ قیامت میں اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ میں نے ایک آیت کا اضافہ کیا تاکہ میرے سننے والوں کے ذہن میں یہ آیت محفوظ ہو جائے، مجھے آگے اس آیت مبارکہ سے کام لینا ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ قرآن مجید نے بڑی قسمیں کھائی ہیں رات کو، رات کو بڑی اہمیت دی ہے قرآن مجید نے۔ سورہ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس سے پہلے والا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب وہ تاریک کر دے پوری دنیا کو۔ اس کے بعد والا سورہ سورہ لیل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى، قسم ہے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ اندھیری ہو جائے۔ دیکھ رہے ہو بار بار پروردگار عالم رات کی قسمیں کھا رہا ہے۔ سورہ فجر میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر واللیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے پھوٹتی ہوئی صبح کی، واللیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ قسم ہے پھوٹتی ہوئی صبح کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، قسم ہے 2 کی اور قسم ہے 1 کی۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے اس رات کی جو آہستہ آہستہ گزرتی ہے۔ تو تم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے رات میں گفتگو کی۔ میں ذرا منزل تمہید میں رکے رہنا، عجیب بات ہے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃ، توریت اتری تو رات میں اتری۔
توریت اتری تو رات میں اتری، اور اب ایک مرتبہ آواز بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن اترا تو وہ بھی رات میں اترا۔ پہنچ رہی ہے بات میرے محترم سننے والوں تک، بات پہنچ رہی ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رات میں ہم نے قرآن کو اتارا، توریت رات میں اتری، قرآن رات میں اترا، اور نہیں جب بلایا تو رات میں بلایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، عبد کو جب بلائے تو رات میں بلائے، دن میں نہ بلائے۔ عجیب مرحلہ ذکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا، عبد کو بلایا ہے، عبد کو، بندے کو بلایا، رات میں بلایا، رات میں بلایا۔ اگر میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو تو سورہ مزمل میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ الا قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کیا عجیب و غریب سورہ مبارکہ کا آغاز ہے۔ اے چادر کے اوڑھنے والے، اے چادر کے اوڑھنے والے، رات میں کم کھڑا ہوا کر، رات میں قم اللیل الا قلیلا، ذرا کم کھڑا ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ کہ چادر اوڑھنے والے عبادت کم کر دے، جو کہہ رہا ہوں اس مرحلے پر، چادر اوڑھنے والے عبادت کم کر دے۔ بھائی اس جملے کو ذہن میں رکھنا، تم سے کہہ رہا ہے عبادت بڑھاؤ، اس سے کہہ رہا ہے عبادت گھٹا۔ کیا کمال کی بات ہے، کیا کمال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کئی سال پہلے اسی ممبر سے اسی نعرے کے بعد ایک جملہ کہا تھا کہ پروردگار عالم نے سانس کی بھی قسم کھائی ہے، بس صبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ لمبی سانس لے۔ اچھا بھائی، تو اگر موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے تو متوجہ رہنا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ حبیب رات کو تھوڑا کھڑا ہے، کتنا؟ آدھی رات، نصفہ آدھی رات، ابھی کچھ مل ہو کم کر دے، اور زد علیہ بڑھا دے۔ عجیب بات ہے، یعنی ایک ہی سانس میں تین باتیں، ایک ہی سانس میں تین باتیں۔ نصفہ آدھی رات کر دے، پوری رات رہے، آدھی رات کر دے۔ میرا محمد پوری رات کھڑا ہوتا تھا نا، جبھی تو کہا کہ آدھی کر دے، یا تھوڑا سا بڑھا دے یا تھوڑا سا گھٹا دے۔ بھئی یہ بات کیا ہوئی کہ آدھی رات کر دے، تھوڑا سا بڑھا دے، تھوڑا سا گھٹا دے؟ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ تو خدا کی قسم عجیب و غریب منطق ہے رات کی۔ بھائی کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں بڑی۔ پہنچ رہی ہے بات بھائی، آدھی رات عبادت کر، سمجھو رہے، یا تھوڑا سا بڑھا دے یا تھوڑا سا گھٹا دے۔ جب دن اور رات برابر ہو جائے تو آدھی رات عبادت کر، جب رات لمبی ہو جائے بڑھا دے، یا چھوٹی ہو جائے گھٹا دے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اچھا تو ہم سے کہتا ہے عبادت کرو، بڑھاؤ عبادت کو، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے عبادت گھٹاؤ۔ بھائی عجیب بات ہے خدا کی قسم۔ اب جملہ سننا، اور ظاہر ہے کہ موضوع کے تقاضوں کو چونکہ پورا ہونا ہے میں پھر واپس جاؤں گا۔
لیکن یہ بات سنتے جاؤ جو درمیان میں اتفاق سے آ گئی، اور یہ بات تمہارے بہت کام کی بات ہے۔ حبیب عبادت کو گھٹا دے، ہے نا؟ جاؤ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام، ان کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارا بہت شکر کرنے والا بندہ تھا۔ ایوب علیہ السلام کے لیے سورہ انبیاء میں جا کے دیکھو، ایوب ہمارا بڑا صبر کرنے والا بندہ تھا۔ نوح شاکر، نوح شاکر، ایوب صابر، لیکن پورے قرآن میں نہیں، کہیں نہیں ملے گا کہ نوح تم نے بڑا شکر کیا، اب شکر کم کر دو۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ نوح تم نے بہت زیادہ شکر کر دیا، اب شکر کو کم کرو، یا ایوب تم نے بڑا صبر کیا، اب صبر کو کم کرو۔ یعنی اللہ کے مطالبے کے برابر ہے۔ نوح کا شکر اللہ کے مطالبے کے برابر ہے، ایوب کا صبر اللہ کے مطالبے کے برابر ہے، اور محمد کی عبادت مطالبے سے زیادہ ہے۔ سن رہے ہو نا؟ باتیں پہنچ رہی ہیں نا میرے محترم سننے والوں تک؟ تو اب جو قرآن نے معیار دیا، دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے طیب و طاہر رسول، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں مبتلا ہو جائے۔ پوری راتوں میں جاگ کر پیغمبر اکرم نے ایسی تلاوت کی بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر کہ سورہ طٰہٰ میں کہنا پڑا کم کر دے، کم کر دے۔ بھائی توجہ رہے، تو دوسروں سے مطالبہ ہے کہ بڑھاؤ، محمد سے مطالبہ ہے کہ گھٹاؤ۔ بھائی توجہ رہے، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ معیار قرآن پر ایوب کا شکر، ایوب کا صبر پورا اترتا ہے، نوح کا شکر پورا اترتا ہے، لیکن میرے محمد کی عبادت معیار قرآن سے بڑھ گئی نا۔ میں تمہارے سامنے میں نے آیتیں رکھ دی، اور اب ایک آیت سنتے جاؤ، لیکن ذرا چلو سرنامہ کلام کی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی۔ بھائی وہ ہے کمال کا انسان جو عطا کرے، کیا عطا کرے نہیں ہے، جو عطا کرے۔ قرآن نے کہا یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کتنا خیرات کر دیں، قل العفو، کہہ دو کہ جو تمہارے استعمال سے بچ جائے وہ خیرات کرو۔ بھائی سننا خدا کی قسم، یسألونک ماذا ينفقون، لوگ حبیب تم سے سوال کرتے ہیں کہ کتنا خیرات کریں، قل العفو، کہہ دو کہ جو تمہارے استعمال سے بچ جائے، جو تمہارے استعمال سے بچ جائے وہ خیرات کرو، رکے رہنا، اسے خیرات کرنا ہے جو استعمال سے بچ جائے۔ لباس تمہارے پاس استعمال کے لیے ہے، اور استعمال سے اگر زیادہ ہو اسے خیرات کر دو، ٹھیک؟ رہنے کے لیے جگہ تمہارے استعمال کے برابر ہے، اگر زیادہ ہو اسے بھی خیرات کر دو۔ دولت تمہارے پاس استعمال کے لیے ہے، اگر تمہارے استعمال سے بڑھ جائے، استعمال پہلے خیرات بعد میں۔ میرے پاس روٹیاں ہیں، حکم خدا یہ کہ پہلے میں کھاؤں پھر خیرات کروں، یہ ہے بندوں کا طریقہ، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ بھوکے رہ کے روٹیاں دے رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہو نا، دیکھ رہے ہو جو معیار خدا کی نگاہ میں محمد کا، وہی معیار خدا کی نگاہ میں آل محمد کا۔ اب میں پھر واپس جا رہا ہوں، واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ تو اتنا تذکرہ رات کا، اتنی اہمیت رات کی۔ بھائی بات یہ ہے کہ رات اور دن مل کر جوڑا بنتے ہیں، وما خلق الذکر والانثی، ہم نے جوڑے بنائے ہیں، تو رات اور دن مل کر جوڑا بنتے ہیں۔ بھائی بہت توجہ رہے،
30ویں پارے کے پہلے سورے میں، 30ویں پارے کے پہلے سورے میں، سورہ نبا میں کیا یہ نہیں ہے وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے نیند تمہارے آرام کے لیے رکھی ہے، سبحان اللہ، وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات تمہارے لیے لباس کے طور پہ بنائی ہے کہ رات کو اوڑھ کے سو جاؤ، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو تمہاری معاش کے لیے رکھا ہے، تو رات اور دن مل کر زمانہ بناتے ہیں۔ بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، اس لیے کہ اب میں دقیق مرحلے فکر میں داخل ہونا چاہ رہا ہوں۔ رات اور دن مل کر زمانہ بناتے ہیں، فصلیں آتی ہیں، فصلیں جاتی ہیں، دن آتا ہے، دن جاتا ہے، اور اس طریقے سے انسانیت پر زمانہ غیر محسوس طریقے سے گزرتا رہتا ہے، اور اسی زمانے کے گزرنے کا نام ہے تغیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو بڑے دقیق مراحل ہیں، لیکن اتنا آسان بناؤں گا کہ بچہ بھی سمجھ جائے۔ اسی زمانے کے گزرنے کے عمل کا نام ہے تغیر۔ بھائی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو، پوری کائنات میں تغیر ہے، کوئی شے تغیر سے بچی ہوئی نہیں ہے۔ یہ زمانے کا عمل، یہ زمانے کے تغیرات یہی انسان کو بناتے ہیں، یہی اقوام کو بناتے ہیں، یہی تاریخ بناتے ہیں، یہی تغیرات تہذیب کو تشکیل دیتے ہیں، تہذیب کو جنم دیتے ہیں۔ تو اب یہ تغیرات چلے، لیکن کیا سمجھتے ہو کہ سورج میں کوئی تغیر نہیں ہے، چاند میں کوئی تغیر نہیں ہے، زمین میں اور آسمان میں کوئی تغیر نہیں ہے؟ تو تم میں اور کائنات میں، حیات و کائنات کے حوالے سے جملات کرنا چاہ رہا ہوں، تم میں اور کائنات میں فرق یہ ہے کہ ان کا تغیر کروڑوں سال کے بعد ہوتا ہے اور تمہارا تغیر 100 سال میں ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھیا یہ نا، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ سورج میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، ہو رہی ہے لیکن بہت آہستہ آہستہ۔ ثبات اسے ہے، تغیر پوری کائنات کو ہے۔ ثبات اسے ہے، تغیر پوری کائنات کو ہے۔ اچھا جب تغیر پوری کائنات کو ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن سائنسداں، رصدگاہوں والے، پڑھے لکھے لوگ، میتھمیٹیشینس، ریاضی داں، وہ جانتے ہیں کہ سورج میں، چاند میں، ستاروں میں تغیرات ہو رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہمارا تغیر تیز ہے۔ منہا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں بنایا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں پلٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہم اس مٹی میں ملانے کے بعد دوبارہ تمہیں میدان حشر میں کھڑا کر دیں گے۔ تو آئے ہو ادھر سے، جانا ہے محشر کے میدان تک۔ بھائی بہت توجہ رہے، تغیر سمجھ میں آ گیا؟ کتنی تیزی سے پیدا ہوا، شیرخوار ہوا، بچہ ہوا، لڑکا ہوا، نوجوان ہوا، کل کی گفتگو سے متصل ہو رہا ہوں، جوان ہوا، ادھیڑ ہوا، بوڑھا ہوا، مر گیا۔ بھائی یہی تو ہے نا، کتنی تیزی سے تغیرات ہوئے۔ تو آئے ہو ادھر سے اور جانا ہے میدان حشر تک، تو وہ بھی غیب، قیامت بھی غیب۔ تو بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں، بڑے نازک مرحلے پہ میں پورے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ بھائی آئے ہو اللہ کے پاس سے، جانا ہے قیامت کے میدان میں، اللہ بھی غیب، قیامت بھی غیب، اور ان دونوں غیبوں کے درمیان محمد کھڑا ہوا ہے۔ بھائی پہنچ رہی ہے نا بات میرے سننے والوں تک؟ خدا غیب، قیامت غیب، اور ان دونوں کے درمیان میرے رسول کی ذات ہے، میرے نبی کی ذات ہے، ایسی ذات کہ جس پر کوہنگی کبھی تاری نہیں ہوئی۔ تازہ نام ہے محمد، تازہ ہے، تازہ۔ بہت سے نام ہیں جو پرانے ہو گئے، باسی ہو گئے، سڑ گئے، ختم ہو گئے، کچھ نام ایسے ہیں جنہیں لینا گوارا نہیں ہے۔ کتنا تازہ نام ہے،
اللہ غیب، قیامت غیب، اور دونوں کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے میرا رسول. کتنا تازہ نام ہے. آج تک اس نام میں فرسودگی نہیں پیدا ہوئی، کوہنگی نہیں آئی. یہ نام پرانا نہیں ہوا. کل بھی تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، آج بھی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کل بھی ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو نام پرانا نہیں ہوا. میرے نبی کا نام نہیں مرا، تو جس کا نام نہ مرے اس کی ذات مر جائے گی. کیا کمال کا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ. کیا کمال کا کلمہ ہے. کلمہ اگر محمد الرسول اللہ نہ پڑھو تو مسلمان نہیں ہو، ہے نا. یہ تو اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا. نہ درود و سلام والا انکار کرے گا، نہ بغیر درود و سلام والا انکار کرے گا. دیکھو محمد کسی شخص کا نام نہیں ہے. بس کتنا اطمینان ہے اللہ کو اپنے محمد پر، کتنا اعتماد ہے اللہ کو اپنے محمد پر. کتنی بھائی عجیب تشفی ہے پروردگار کو محمد پر. اگر اطمینان کامل نہ ہوتا تو اس پر نبوت تو ختم نہ کرتا. بڑے عجیب مرحلے پہ تمہیں لے کے آ گیا ہوں. کتنا اطمینان ہے اللہ کو اپنے اس بندے پر. اگر اتنا اطمینان کامل نہ ہوتا تو اس پر نبوت کو ختم نہ کرتا. تو اب محمد کسی شخص کا نام نہیں ہے، محمد نام ہے اللہ کے آخری نظام ہدایت کا. سمجھ رہے ہو نا. کلمہ پڑھو جب تو مسلمان ہو، کلمہ پڑھو جب تو متقی ہو، کلمہ پڑھو جب تو دیندار ہو. اس کے کلمے کے بغیر تمہارا اسلام قابل قبول نہیں ہے. اچھا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں بھائی ہزارہ افراد تشریف فرما ہے، کچھ کھڑے ہوئے ہیں، نہیں معلوم مجھے اندازہ نہیں ہے. آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ میں سے کسی کے نام کا کلمہ پڑھ دوں؟ اچھا بھائی چلو فردن کہاں نام لوں گا، میرے نام سے تو واقف ہو نا. کیا جائز ہے کہ تم میرے نام کا کلمہ پڑھو؟ بھائی عجیب بات ہو گئی، عجیب بات ہو گئی. اچھا جاؤ، میں تو بہت چھوٹی سے ہوں، کسی شیخ التفسیر کے نام کا کلمہ پڑھو، کسی شیخ الحدیث کے نام کا کلمہ پڑھو. سب ہاتھ جوڑ لیں گے کہ نبی کلمہ اس کا، ہمارا نہیں. تو شرم نہیں آتی کہتے تھے کہ وہ ہم جیسا ہم جیسے. عجیب بات ہے، عجیب بات. اب سمجھ میں آئی، اب محمد رسول اللہ کی یہ سارا سمجھ میں آئی. اگر آ گئی تو مجھے یہیں سے آگے بڑھ جانے دو. کہنے لگے کہ کوئی تیر نہیں مارا، اللہ نے جب کوئی کام لینا چاہا لے لیا. یہی عقیدہ ہے کہ سورج پلٹایا ہوگا، اللہ نے پلٹوانا چاہا پلٹا دیا، اور جب نہیں چاہا عام بشر. بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اس لیے کہ میں بات کرنے کا عادی ہوں قرآن سے. کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، نبی نے غیر معمولی کام تو کیے تھے، بڑے بڑے کام کیے. چاند توڑ دیا، ستارہ اتار لیا،
وہ اسے کہا کلمہ پڑھ، اس نے کلمہ پڑھ دیا، درخت نے سلام کر دیا، غیر معمولی کام تو کیے. لیکن اللہ جب غیر معمولی کام لینا چاہتا تھا جب لیتا تھا، اور جب لینا نہیں چاہتا تھا تو ہم جیسے تھے. دیکھو کچھ نہ کچھ تو ماننا پڑ ہی گیا نا، کچھ نہ کچھ تو ماننا پڑ ہی گیا. تو اب چلو قرآن مجید کی طرف. سورہ انعام قرآن مجید کا چھٹا سورہ، آواز دی بھائی، 2 مسلسل آئے تھے اور ذرا سی توجہ کرنا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله اللہ عالم ہو حیث ہو یجعل رسالتہ. میں نے دوسری آیت پوری نہیں پڑھی لیکن پوری توجہ سے ترجمہ سننا. 123 124 نشانات ہیں. ہم نے بڑے بڑے علاقوں میں، بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے مجرموں کو چھوڑ رکھا ہے. میں نے اسی ممبر سے تو کہا تھا نا کہ اللہ مجرموں کو ڈھیل دیتا ہے، مجرموں کو ڈھیل دیتا ہے. بھائی بہت ہی توجہ رہے. اللہ مجرموں کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور یہ مجرم مکر کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ مکر پلٹ کر انہی کی طرف جانے والا ہے. یہ ہے کون مجرم؟ یہ مجرم ہے کون؟ اذا جاءتهم آیۃ، جب کوئی آیت ان کی طرف آتی ہے، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول اللہ، تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے اس آیت کو، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم اس قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے. ایمان جب لائیں گے جب اللہ یہی ہمیں دے دے، اللہ یہی ہمیں دے دے. بس توجہ رہے، لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، ہم اس قرآن کو نہیں مانیں گے. اگر اللہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن کو مان لیں تو براہ راست ہمیں قرآن دے دے. تو رسالت کو ہٹا کر براہ راست قرآن لینا مجرم کی نشانی ہے، مسلم کی نہیں. مجرم کہتا ہے ہمیں رسول نہیں چاہیے، براہ راست کے پاس چاہیے. سن رہے ہو نا؟ اللہ ہو، اب دیکھنا، اللہ ہو عالم ہو حیث ہو یجعل رسالتہ. اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس ظرف میں رکھے. تو اگر ظرف محمد اس قابل نہ ہوتا تو رسالت وہاں نہ جاتی. بہت صحیح ہے بات. اگر ظرف رسالت، بھائی توجہ رہے، محمد کا جسم، محمد رسول اللہ کا پیکر، محمد کا کالبد اگر اس قابل نہ ہوتا کہ اس میں رسالت رکھی جائے تو اللہ کبھی رسالت نہ رکھتا. جاؤ دشمن کی نگاہ سے دیکھو میرے محمد کے پورے کردار کو. دیکھو اب سے زیادہ بڑا چیلنج تو ممکن نہیں ہے نا. اچھا چھوڑو نبوت کے بعد کا کردار، نبوت کے بعد کا کردار تو سب کے سامنے ہے نا. نبوت سے پہلے جاہلیت کے زمانے کا کردار دشمن کی نگاہ سے دیکھنا. اور اگر کوئی عیب تلاش کر سکو تو ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. دشمن کی نگاہ دیکھو، تنقید کرو، اب غیر جانبدار ہو کے تنقید کرو، رسول سمجھ کے تنقید نہ کرو. اور اگر ایک بھی حرف تنقید آ جائے تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دوں گا. ایسا بے عیب رسول، ایسا بے عیب رسول کہ جب کوہ صفا کی بلندی سے مشرکوں کو جمع کرنے کے بعد، یاد ہے نا کوہ صفا کا واقعہ، پیغمبر اکرم نے کیا کیا؟ پہلی مرتبہ کوہ صفا کی بلندی پر، وہ صفا و مروہ جس کے درمیان صحیح کی جاتی ہے، اس میں کہ ایک پہاڑ کا نام ہے کوہ صفا. کوہ صفا کی بلندی سے جب میرے نبی نے آواز دی اور سارے مشرکین جمع ہوئے تو ایک مرتبہ میرے نبی نے پوچھا ان سے پوچھا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، اگر میں کہوں کہ لشکر ہے تو مانو گے؟ پہلے ہاں ضرور مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ بھائی سننا خدا کی قسم، عجیب جملہ ہے. مشرک بول رہا ہے، میرا رسول پوچھتا ہے کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے مانو گے؟ لشکر غیب، لشکر غیب نہیں، لشکر تو تھا ہی نہیں، غیب الغیب، غیب الغیب. تو جسے غیب پر ایمان دلوانے کے لیے بھیجا گیا اس کی زندگی کا پہلا خطبہ غیب سے شروع ہوتا ہے.
ایسا ایسا سچا ہو تو غیب کی باتیں کرے. خدا غیب, قیامت غیب, وہ لشکر تھا ہی نہیں, غیب الغیب. یہی ہے نا, جب بالکل ہی نہیں تھا تو مشرکوں نے کیا کہا؟ خدا کی قسم مشرک کے اس جملے کی تھا محسوس کرنا. جیسے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو تم میری بات پر یقین کرو گے؟ کہنے لگے کیسے یقین نہیں کریں گے, کیسے یقین نہیں کریں گے. یہ جملہ بڑا مضبوط جملہ ہے, بڑا مضبوط جملہ ہے. کیسے یقین نہیں کریں گے؟ اس جملے کی پشت پر میرے نبی کی ساری صداقت اور ساری امانت موجود ہے. اچھا بھائی, ابھی بات کروں گا کہ مشرکین میں پھر دو گروہ ہو گئے, لیکن بھائی دیکھو ان مشرکین نے پھر اللہ کو ایک مان لیا نا. اچھا پھر قیامت کو بھی مان لیا. اگر مانا نہ ہوتا ان مشرکین نے تو یہ مسلمان اتنے سارے کہاں سے ہوتے؟ ایک کمال کی بات ہے. میرے نبی نے کہا اللہ غیب میں ہے, ایک ہے, مانو. مان لیا. انہوں نے مان لیا, ان کی بات کر رہا ہوں میں. بھائی اگر مان نہ لیا ہوتا تو وہ سارے مدینے والے, سارے مکے والے جو رسول کے لشکر میں تھے وہ کہاں سے آتے؟ تو مانا نا, مان لیا. میرے نبی نے کہا, میں یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ ایک ہے. جب آیا تو کہا کہ اللہ ایک ہے, سب نے مان لیا. جب آیا تو کہا اللہ ایک ہے, سب نے مان لیا. اور جب جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے یہ مولا ہے, کوئی نہیں مانتا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا تو مان لیا نا. اچھا کچھ وہ تھے جنہوں نے نہیں مانا, اور جیسے ہی پیغمبر اکرم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا, جان کے دشمن ہو گئے. اب راستے میں کانٹے بچھائے گئے, اب پتھر مارے گئے. اب جب رسول قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے خانہ کعبہ کی چار دیواری کے اندر, تو اتنا شور مچانا شروع کیا کہ لوگ رسول کی تلاوت کی آواز نہ سن سکے. اب مخالفتیں شروع ہوئی. بھائی بہت توجہ رہے, کیا تیور تھے. اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے, مانو گے؟ کہا یقین کرو گے؟ کیسے یقین نہیں کریں گے, کیسے یقین نہیں کریں گے. بھائی توجہ رہے, کیسے یقین نہیں کریں گے. یہ جملہ مشرکین کا ذہن میں رہے, یہی سے مجھے آگے بڑھنا ہے. اچھا تو یہ کیوں یقین کرنے پہ آمادہ ہے؟ اس لیے کہ سچائی دیکھ چکے, امانت داری دیکھ چکے, اس کی دیانت دیکھ چکے, سچائی دیکھی ہوئی تھی. اور اگر امانت داری نہ دیکھی ہوتی تو اپنی امانتیں محمد کے پاس نہ رکھواتے. اب اجتماع ہوا مشرکوں کا کہ اس نے بڑا پریشان کیا ہے, ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے, ہمارے رسوم و رواج کے خلاف بولتا ہے, ہماری پوری تہذیب کو یہ محمد اکیلا توڑ رہا ہے. کیا کرے؟ قتل کر دے. یہی ہے نا, یہی ہے. بھائی توجہ رہے, محمد کو قتل کر دیں. میٹنگ میں فیصلہ ہو گیا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے, لیکن یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ پہلے امانتیں لے لو پھر قتل کرو. سنو بس تقریر اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو جائے گی. میں بڑے نازک مرحلے پہ تمہیں لے آیا. بھائی ان مشرکین نے جو میرے نبی کے قتل کا فیصلہ کر رہے ہیں, ان مشرکین نے نبی کے پاس امانتیں رکھوائی تھی. ٹھیک بھائی, بہت عجیب نازک مرحلے پہ لے آیا. تو فیصلہ یہ کیا کہ محمد کو قتل کر دو. تو بھائی یہ بھی تو فیصلہ کرو کہ پہلے امانتیں واپس لے لو پھر انہیں قتل کر دو. ٹھیک ہے نا بھائی, بڑا نازک مرحلہ ہے. اچھا تو تم محمد کے قتل کا فیصلہ کر رہے ہو تو تمہاری امانتوں کا کیا ہوگا؟ کہا بھائی بڑا امانت دار ہے, کسی امین کے حوالے کر کے جائے گا.
امانتوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کسی امین کے حوالے کر کے جائے گا۔ اچھا بھائی عجیب بات ہے، کسی امین کے حوالے کر کے جائے گا، کسی امین کے حوالے کر کے جائے گا، تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ کس کے پاس ہے؟ کہا نہیں ہم جانتے ہیں، ذوالعشیرہ میں جسے وسیع بنایا ہے۔ بھائی اگر پتہ نہ چلا کہ کون ہے امانت دار، تو ہمیں معلوم ہے ذوالعشیرہ میں ایک وسیع معین کر گیا ہے، ایک وزیر معین کر گیا ہے۔ تو میں نے مشرکوں سے پوچھا کہ بھائی بات ہو رہی تھی ذوالعشیرہ میں، یہ خبر تم تک کیسے آ گئی؟ کہا بھائی زبانوں نے دوسرے کانوں سے کہا اور بات پھوٹ گئی، بات پھیل گئی کہ محمد کا وزیر علی ہے۔ تو اب مجھے شکوا یہی ہوتا ہے کہ مشرک تو پہچان گئے کہ محمد کا وزیر کون ہے، آپ اب تک نہیں پہچانے کہ وزیر کون ہے۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تقریر رک رہی ہے، لیکن میں مجبور ہوں، اب میرے محمد کو شہر چھوڑنا ہے، اس جگہ جان کا خطرہ ہے نا۔ تو اب ایک رات اور آنے والی ہے، ہجرت کی رات پہنچ گئی، فکر اور پہنچ گئی فہم۔ جہاں تک میں اپنے سننے والوں کو لے کے جانا چاہ رہا تھا، معراج رات میں ہوئی، نزول قرآن رات میں ہوا، ہجرت رات میں ہوئی، بات پہنچ رہی ہے نا۔ اچھا تو اب پیغمبر کو شہر چھوڑنا ہے اور رات کے وقت شہر چھوڑنا ہے، بس میری تقریر تمام ہو گئی۔ اب نبی کے ساتھ دو مرحلے ہیں، اگر رہ جائے تو قتل ہو جائے گا، اور اگر چلا جائے تو پیغام خطرے میں آ جائے گا، امانت داری خطرے میں آ جائے گی۔ بھائی ہے یا نہیں؟ جسم تو بچ جائے گا، میرا نبی اگر چھوڑ کے چلا جائے تو جسم تو بچ جائے گا، لیکن امانت داری کا حرف آ جائے گا۔ بھائی بہت توجہ رہے، اب میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور فقط 5 دقیقے لینا چاہ رہا ہوں، لیکن جو بات کہنا چاہ رہا ہوں بس وہ پہنچ جائے۔ میرے نبی کے ساتھ دوہرا مسئلہ ہے، مکے میں اگر رکے قتل کر دیا جائے گا، اگر مدینے چلا جائے جسم تو بچ جائے گا، لیکن امانت داری خطرے میں آ جائے گی۔ اس لیے نبی کو ایسا منصوبہ بنانا ہے کہ پیغام بھی محفوظ ہے، امانت داری بھی محفوظ ہے اور جسم بھی محفوظ ہے۔ تو فیصلہ یہ کیا کہ نفس کو بستر پہ سلاؤں گا، جسم کو لے کے ہجرت کروں گا۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ جسم ہجرت کرے گا، نفس بستر پہ لیٹے گا۔ ایک رشتہ انسان کا معاشرے سے، ایک رشتہ انسان کا اپنے نفس سے۔ اچھا میں ذرا اور واضح کروں، بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو، میں ذرا سا اور بھی واضح کر دوں۔ دیکھو جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ان کے رشتے کتنے ہیں بتلاؤں؟ بڑے سے رشتہ 1، چھوٹے سے رشتہ 2، برابر والے سے رشتہ 3، اپنی ذات اور اپنے نفس سے رشتہ 4۔ تو یہی تو رشتے، بڑے سے رشتہ، چھوٹے سے رشتہ، برابر والے سے رشتہ، اپنی ذات سے رشتہ۔ اب یہ چاروں رشتے ہیں نا، تو میں تمہیں ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں۔ دیکھو مسائل میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، 2 دقیقے لوں گا، اور جو 2 دقیقے اس سے پہلے کے ہیں ان میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات بچوں تک بھی پہنچ جائے۔ اب میں اپنی مثال دیتا ہوں۔
رشتے کتنے؟ 4. بڑے سے رشتہ، میں اپنے باپ کا بیٹا، بڑے سے رشتہ. چھوٹے سے رشتہ، میں اپنے بیٹے کا باپ ہوں، 2 رشتے ہو گئے. برابر والد کا رشتہ، میں اپنے بھائی کا بھائی ہوں، 3 رشتے ہو گئے. اور اب ذات سے رشتہ، میں 2 آنکھوں والا، 2 پیروں والا، 2 کانوں والا، 2 ہونٹوں والا، تمہارے جیسا ایک انسان. تو سب مشترک ہے نا. میری ذات سے رشتہ کیا ہے؟ میں سید الشہداء کا ذات ہوں. یہ ہے ذات سے رشتہ. ہو گئی بات؟ مکمل ہو گئی نا بات؟ بڑے سے رشتہ، چھوٹے سے رشتہ، برابر والے سے رشتہ، ذات سے رشتہ. بڑے سے رشتہ باپ کا بیٹا ہوں، ٹھیک. چھوٹے سے رشتہ بیٹے کا باپ ہوں. برابر والے سے رشتہ بھائی کا بھائی ہوں. ذات سے رشتہ، نفس سے رشتہ سید الشہداء کا ذاکر ہوں. اب ذرا اس نقطۂ نظر سے میرے حسین کو دیکھنا. بڑے سے رشتہ باپ امام، بڑے سے رشتہ باپ امام، چھوٹے سے رشتہ 9 بیٹے امام، برابر کا رشتہ بھائی امام، اور ذات سے رشتہ خود امام. آ گئی بات حسین صاحب؟ کیا کمال کی شخصیت ہے میرے مولا کی. بڑے سے رشتہ باپ امام، چھوٹے سے رشتہ 9 بیٹے امام، برابر کا رشتہ بھائی امام، برابر کا بھائی امام، اپنی ذات کا رشتہ خود امام. ٹھیک ہے نا. امام وہ جو ظرف مشیت الہی ہو. نہیں ہوتا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں تفصیلات میں جاؤں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، پورے حالت. آل محمد تم وہی کرتے ہو جو اللہ کی مشیت ہے. تو آل محمد ظرف مشیت الہی، امام ظرف مشیت الہی. 8 ذی الحجہ کو جب حسین نے حج کو عمرے سے بدلا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہنے لگے کہ مولا مصلحت نہیں ہے کہ آپ عراق کی طرف جائیں. 2 جملے سنو. مصلحت نہیں ہے کہ آپ عراق کی طرف جائیں. اس ایک جملے کے جواب میں 2 آوازیں فضائے مکہ میں بلند ہوئی. حسین نے کہا شاء اللہ ان یراہن سبایا. بھائی عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے. ذرا میں اور تفصیل میں چلا جاؤں. مقاتل اور تاریخیں مل کر کہتی ہیں کہ جب کہا نا کہ مصلحت نہیں ہے کہ آپ جائیں، حسین نے کہا ابن عباس حتمی ہے، میرا جانا حتمی ہے. کہا اچھا اگر آپ جا رہے ہیں تو جائیں، لیکن ان بیویوں کو کیوں لے جاؤں؟ ان بیویوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے شاء اللہ ان یراہن سبایا. اللہ کی مشیت یہی ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں کلیدے بن جائیں، اسیر ہو جائیں، قید کے ستم برداشت کریں. تو ایک جواب ابن عباس کا حسین نے دیا اور دوسرا جواب شہزادی زینب نے دیا. کہنے لگی ابن عباس تم بہن کو بھائی سے جوڑانا چاہ رہے ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. چلے حسین، چلے بیویوں کو لے کے چلے. دوسری محرم کی تاریخ تھی جب حسین سرزمین کربلا سے وارث ہوئے. اچھا حسین جب وارث ہوئے تو حر نے روکا، اور جب حر نے روکا تو حر نے حسین کے گھوڑے کی لگام تھا. حسین نے کہا سکلت کا ام کا یا حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری یہ مجال کہ تو میرے گھوڑے کی لگام تھام لے.
اور کانپنے لگا، کہنے لگا فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی والدہ کا نام وضو کے بغیر لے بھی نہیں سکتا۔ بس دیکھو اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اب بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور اب ایک جملہ کہوں گا، تم رو چکے نا، میری مجلس تمام ہو گئی، بس ایک جملہ سنو۔ کیا کہا حور نے؟ اچھا حسین نے کیا کہا؟ اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، میرے امام کی زبان متحف سے یہ جملہ نکلا، کوئی نہ کوئی تو مصلحت تھی نا، تو یہی مصلحت تھی کہ جب میں حور کی ماں کا نام لوں گا، تذکرہ کروں گا، تو اس کے ذہن میں میری ماں کا احترام آ جائے گا۔ حور گھبرا کے کہنے لگا فرزند رسول اب میں کیا کروں؟ یہ کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام میں بغیر وضو کے لے بھی نہیں سکتا۔ بس آخری جملہ سنو، تم رو چکے، یہ جملہ عباس نے دور سے سن لیا کہ حسین کی ماں کا نام لے رہا ہے۔ ایک مرتبہ تلوار نکالی، تلوار کو چمکاتے ہوئے آئے اور کہنے لگے یہ تو کس کی ماں کا نام لے رہا تھا؟ ارے اگر آپ کی زبان سے جملہ نکلا تو زبان کاٹ کے چلے آپ